میرا نام رشید ہے اور آج ہم 6 لوگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تاش پتے کھیل رہے تھے۔ یہ ہمارا مشغلہ تھا۔ ہم 6 کے 6 لنگوٹیا یار تھے اور ہمارا روزانہ ایک ٹائم مقرر تھا کہ ہم قبرستان کے کونے میں ایک خفیہ جگہ بیٹھ کر نشہ پانی کرتے اور پھر تاش کھیلتے، لمبی لمبی ڈینگیں بگاڑتے اور پھر نشے میں دھت اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ میرا ایک بہت جگری دوست تھا، یہ کہہ لو کہ اسے میری پیٹ کی ایک ایک بات معلوم تھی۔ اس کا نام فرحان تھا۔ آج قبرستان میں نیا جنازہ آیا تھا اور اس کی میت جس قبر میں اتاری گئی تھی، آج میرا وہی ٹارگٹ تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ 5 کے 5 انتہائی نشے میں دھت تھے۔ میں نے آہستہ سے فرحان کو آنکھ ماری تاکہ فرحان ان چاروں کو یہاں سے لے جا سکے اور پھر ہم دونوں مل کر وہ کام پایا تک مل تک پہنچا سکیں جس کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوتے تھے۔ وہ چاروں موالی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں پیشے سے کفن چور ہوں۔ فرحان ان چاروں کو اب اشارتاً میں کہہ چکا تھا کہ بہت تیز نشہ چڑھ رہا ہے، چلو قبرستان سے باہر چلتے ہیں، یہاں پر سو گئے تو پھر گورکن ہمیں صبح ستائے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے نا کہ پولیس آج کل قبرستان میں جگہ جگہ کونوں میں چرسی موالیوں کے چکر میں کتنے ریٹ مارتی ہے اور پھر ہم سے لے جا کر تھانوں میں، جیلوں کے اندر اور آگے پیچھے کی خوب صفائیاں کرواتی ہے۔ ہم سے وہاں کے باتھ روم تک دھلوائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر تم لوگوں کو باتھ روم نہیں دھونے تو اٹھو اور قبرستان سے نکل جاؤ۔ فرحان نے ان کو بوتل میں اتار لیا اور چاروں کے چاروں اب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ہم اس قبر کے اوپر اب کھڑے تھے جو ہمیں کھودنی تھی اور وہاں کا کفن کھینچنا تھا۔ فرحان ٹارچ مارتا رہا اور میں قبر کھودتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس قبر سے وہ کفن نکال لیا۔ قبر میں لیٹی ہوئی میت عورت کی ہو یا مرد کی، مجھے اس سے کبھی کوئی غرض پڑا ہی نہیں۔ میں لگ بھگ 6 سالوں سے کفن چوری کا کام کر رہا ہوں اور میری ماں بیچاری وہ اس بات سے انجان ہے کہ میں اس کو جو روپے پیسے دیتا ہوں وہ جھوٹ بول کر دیتا ہوں کہ میری فیکٹری میں نائٹ شفٹ ہے۔ میں انتہائی لوفر اور عیاش قسم کا لڑکا ہوں۔ شباب یہ سب میرے شوق تھے۔ آج بھی میں نے اپنی اماں کے ہاتھ میں بہت بڑی رقم پکڑا دی تھی کیونکہ جو کہ میں نے ایک دوست کے پاس جمع کر رکھی تھی۔ میری ماں کو کبھی یہ موقع ہی نہ ملا، کبھی ان کے ضمیر نے گوارا ہی نہ کیا کہ وہ مجھ سے پوچھتے کہ یہ پیسے تم کہاں سے لاتے ہو۔ بس وہ تو ہاتھ میں نوٹ پکڑتی اور نکل جاتی شاپنگ پر۔ میرا ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرے کا، جو کہ ندی کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ اکثر جب ندی کا پانی اوپر بھر آتا تو ہمارا گھر بھی اس میں خاصا ڈوب جاتا تھا اور پھر اماں اور میں کچھ ٹائم کے لیے ماموں کی طرف نکل جاتے تھے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بارش کے زور کے چلنے کی وجہ سے ندی میں کافی بہاؤ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ندی کافی اوپر آ گئی تھی اور پانی اب ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ہم نے اسی وجہ سے سامان کبھی گھر میں ڈالا ہی نہیں اور اب میں تو سوچتا تھا کہ یہ جگہ بیچ کے کہیں آگے کوئی مناسب جگہ لے کر ہم رہتے ہیں، لیکن امی بضد تھیں کیونکہ امی کو آس پڑوس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس لیے وہ صرف 2 چارپائیاں اور ایک اونچی سی بڑی لوہے کی الماری جو کہ اچھے خاصے اونچے فرش پر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا پانی کہاں تک جمع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر ماموں جان کے ہاں چلے گئے۔ ماموں جان جو کہ سرجانی ٹاؤن میں رہا کرتے تھے۔ آج محلے میں بڑی زبردست شادی ہو رہی تھی، خوب سجاوٹیں ہو رہی تھیں اور میرے ہاتھ میں بھی خارش ہو رہی تھی۔ میں نے فرحان کو فون کیا کہ فرحان موقع کی
مناسبت سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ بات کیا ہونی ہے؟ بس تو آ جا، گھر میں کوئی نہیں ہے، مائیوں کی دلہن گھر میں اکیلی ہے، کیا کہتے ہو؟ اچھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس تو آ جا، ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ فرحان بھی آ گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہم کھلے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر پورا گیندے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک کمرہ جو کہ لاک تھا اور سامنے ہی دلہن شاید سو رہی تھی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مائیوں کی دلہن ایک کمرے میں قید ہو کے رہ جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ اس کے کمرے سے اپٹن کی خوشبو بہت تیز آ رہی تھی۔ میں پورے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ امیر لوگ ہیں۔ اگر امیر لوگ ہیں تو پھر سرجانی میں کیا کر رہے ہیں؟ اچانک فرحان نے بات سے چٹکی لی۔ چھوڑ یار، ہمیں کیا، ہم نے دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔ میں دروازہ کھولنے میں پیشے سے ماہر تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر ہماری آنکھیں چندی آ گئیں۔ جہیز کا ایک ایک سامان وہاں موجود تھا، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ ہم تو کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسے ہی ہماری نظر ایک خاص تجوری پر پڑی، میں نے فوراً اس کا تالا توڑ دیا اور اندر سے ایک بھاری کش نکال لیا۔ اس کے بعد شاید لائٹ چلی گئی تھی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید مائیوں کی دلہن باہر آ گئی تھی۔ دروازہ ہم نے بند کر رکھا تھا، لیکن اسے ہماری ٹارچ کی روشنی دروازے کی جھیری سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی اور وہ وہیں پر ڈر کر سہم گئی۔ فوراً اپنا دروازہ بند کیا اور شور مچا دیا، چور چور، ہمارے گھر میں چور گھس آئے ہیں، بچاؤ بچاؤ۔ اب کیا تھا، میں اور فرحان سہم گئے۔ ہم نے فوراً جیسے تیسے گھر ویسے ہی چھوڑا اور جیب میں جتنا ٹھوسنا تھا ٹھوس ٹھاس کے ہم فوراً گھر سے 9 2 11 ہو گئے۔ محلہ ایک دم سے تو اکٹھا نہ ہوا، کیونکہ خاصے لوگ مائیوں میں گئے ہوئے تھے۔ دلہن کے خاصے چور مچانے کے بعد جب چند ایک لڑکے اکٹھے ہوئے تو ہم بھی ان میں انجان بن کر کھڑے تھے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کچھ خواتین اوپر گئیں۔ جب اس لڑکی نے بولا کہ سامنے کمرے میں چور گھسے ہوئے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بہت تیز روشنی ہو رہی تھی اور میرے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں، یہ چور کہاں سے آئے ہیں؟ جیسے ہی دروازہ کھلا، پورے کمرے کا سامان تہس نہس تھا۔ لڑکی فوراً تجوری کی جانب بھاگی اور چیخنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، رقم غائب تھی۔ ہم سب بھی خوب منجھے ہوئے اداکار تھے اور اداکاری بہت اچھی طریقے سے کر رہے تھے۔ اب سب ہمدردیاں ہی کر رہے تھے۔ رات کے 3 بجے مائیوں سے جب رخصتی ہو کر واپس تمام میکے والے آئے تو کوہرام مچ گیا۔ پولیس آ چکی تھی، انویسٹیگیشن جاری تھی اور ہم سب وہاں مزے سے خوب تفریح لے رہے تھے، کیونکہ چور تو ہم ہی تھے اور ہم موقع واردات پر موجود تھے۔ بہرحال جگہ جگہ کی تلاشیاں ہونے لگیں، پولیس نے رپورٹ درج کر لی۔ ہم نے اب آرام سے گھر جا کر، امی جب سو چکی تھیں، ماموں بھی سو چکے تھے، خاصا تذکرہ رہا، ہم سکون سے سو گئے۔ فرحان کو میں نے اپنے ساتھ ہی روک لیا تھا۔ اگلی صبح، امی ندی کا پانی اتر گیا ہوگا، ہفتے بھر سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ بیٹا ابھی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا کہ یہاں کیا ہوا ہے، اور اگر میں ایسے گئی ایسا نہ ہو شک مجھ پہ آ جائے۔ اچھا تو پھر کیا کیا جائے امی؟ مجھے شانو رانی جانا ہے، آپ بولیں تو میں چلا جاؤں۔ ماموں کیا کہتے ہیں؟ آج جمعرات ہے، مجھے شانو رانی جانا ہے، میری وہاں کی منت ہے۔ اچھا بیٹا تم چلے جاؤ، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ میں نے فرحان کو اشارہ کیا اور چپکے سے وہاں سے ناشتہ کر کے نکل لیے۔ ہم اب اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جو رقم میں نے گنی تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ وہ پورے 4 لاکھ روپے تھے، جو کہ 5 ہزار روپے کے نوٹ تھے۔ فرحان بھی ہکا بکا ہو گیا تھا، اتنی بڑی رقم۔ میں نے فرحان کو اس میں سے صرف اور صرف 25 ہزار روپے دیے اور کہا سارا کام میں نے کیا ہے، پھر بھی میں تجھے دے رہا ہوں،
فرحان نے وہ خوشی خوشی لے لیے کیونکہ وہ بھی پتے کا عیاش تھا۔ میں نے پیسے الماری کے بالکل اوپر پیچھے جہاں اماں کا ہاتھ نہ جاتا ہو ایک باکس میں رکھ دیے تھے اور اس باکس کو ایک پیٹی کے اندر رکھا تھا۔ میں نے خوب سارا اس کے اندر سامان رکھا اور اس میں باکس چھپا دیا۔ فرحان کے جانے کے بعد رات کو پھر ہم قبرستان میں موجود تھے اور فرحان نے بتایا تھا، یار آج ایک اور نئی میت آئی ہے، کیا کہتے ہو ہاتھ صاف کیا جائے؟ ابے بھائی، میں نے بہت پیسے کما لیے، اب جب تک یہ خرچ نہیں ہوتے میں کوئی کفن چوری نہیں کرنے والا۔ میں نے فرحان کو صاف منع کر دیا، لیکن رشید پھر بھی ان پیسوں کو تو ایسے ہی رکھنا، کام آئے گا، اپنا گھر بیچ اور اپنے ماموں کی طرف کوئی چھوٹا موٹا مکان لے لے۔ بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن ایک دم سے تو نہیں کر سکتا، سال بھر لگے گا، اماں کو بھی پھر برنی میں اتارنا ہے نا، مکان کے نام پر چھوٹی موٹی پی سی ڈلوانی ہے۔ پلاننگ تو تیری بہت زبردست ہے، دیر آئے پر درست آئے، بڑا چالاک ہے تو۔ کوئی بات نہیں، سنگت سنگت سے سیکھتی ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک خیال ہے۔ رات کا وقت تھا، گہرا سناٹا، اور ہم اب اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کفن کو گھسیٹا، میرے پیروں تلے رونگٹے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ انتہائی جلی ہوئی میت تھی، شاید کسی لڑکی کی۔ اس کی اتنی عمر نہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی پھٹی پتلیاں ڈھیلے اس کے چہرے پہ واضح تھے، سیاہ رنگ کا وجود، لمبے بڑے دانت، جلے ہوئے ہاتھ، سیاہ گہرا کالا رنگ، سر پر بال تک نہ تھے۔ میں دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے کفن نکالا اور قبر ویسے ہی بنا دی جیسے تھی۔ میں جھرجھری لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فرحان نے مجھ سے ایک دم پوچھا۔ میں نے آج تک ایسی میت نہیں دیکھی فرحان، نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کتنی اذیت سے مری ہے۔ اچھا، تو نے اس کو بے کفن کر دیا؟ وہ تو ہمارا مشغلہ ہے، ہماری روزی روٹی ہے یار، کفن کو قبر کے اندر ڈال دے، وہ ویسے ہی اذیت سے گئی ہے، ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ بن جائے۔ لیکن میری آنکھوں پر تو پیسوں کا بھوت سوار تھا۔ کفن کے پیسے میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ اب کیا تھا، میں نے اگلے روز اس کفن کو مارکیٹ میں جا کر بیچ دیا اور اب شروع ہوئی ایک نئی داستان، میری زندگی کی ایک ایسی خوفناک داستان جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی اور میں مجرم سے کب ملزم بن گیا، کب شریف بن گیا، آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کے آخری پہر میرا دروازہ بجنے لگا۔ امی ماموں کے گھر سے آئی نہ تھیں اور آواز آئی، میرا کفن مجھے لوٹا دو، رشید میرا کفن مجھے لوٹا دو۔ لیکن میں تو وہ کفن بیچ چکا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ فرحان کی شرارت ہے، وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا، ابے او فرحان کے بچے، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سڈن ریئیکشن آیا، سامنے وہی جلسی ہوئی لاش کھڑی تھی، برہنہ، اور میں خوف سے چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کہہ سکتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب مجھے ہوش آیا، میں اپنے گھر کی چارپائی پر تھا اور رشید کے ماموں اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور ماں اس کے پیروں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے بولا کہ میں صبح ناشتہ کر کے میرا دل گھبرایا اور میں گھر کی طرف، مجھے تیرے ماموں چھوڑ کے جانے ہی والے تھے کہ اچانک میری نظر تجھ پہ پڑی۔ میں جیسے ہی چلائی، ماموں نے بائک گھمائی اور واپس آ گئے۔ میں نے کہا آپ تو مجھے نکڑ پہ اتار کے جا رہے تھے، یہ دیکھیے رشید کیسے بے ہوش پڑا ہے۔ مجھے اندر لایا گیا
اور پھر ماموں مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا تھا. کچھ نہیں ماموں، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے. شاید گھر میں کوئی چور گھس آیا تھا اور اس نے میرے سر پر شاید ڈنڈا مارا تھا. گھر کو اسی لیے کہتا ہوں میں کہ خالی نہیں چھوڑا کرو، آئندہ خیال کرنا. ماموں غصہ کر کے چلے گئے اور امی مجھے بہت محبت سے دیکھ رہی تھیں اور میری خدمت میں لگ گئیں. اگلی رات میری ماں گھر میں اکیلی تھی اور میں باہر مزے سے جوا کھیل رہا تھا. اچانک کسی نے مجھے آ کر بتایا، رشید فوراً گھر چل ورنہ دیر ہو جائے گی. کیا ہوا ہے؟ رشید، سوال کرنے کا ٹائم نہیں ہے بیٹا، گھر چلو، جلدی چلو. میں گھر کی جانب دوڑ رہا تھا. رات کے 2:30 بج رہے تھے کہ قبرستان کے کونے میں ایک سیاہ بلے نے مجھ پر جھپٹا مار دیا. اس نے میرا چہرہ نوچا تھا اور میں کراہتا ہوا زمین پر آ لیا. میرے چہرے سے خون امڑ آیا تھا. اس کے اچھے بڑے ناخن میرے گال میں پیوست ہو گئے تھے اور اب وہ میری گردن کو نوچ رہا تھا. یکدم فرحان نے اس بلے کو زور سے دور پھینکا اور میں کراہتا ہوا گھر بھاگنے لگا. گھر پہنچا تو پورا محلہ میرے گھر میں موجود تھا اور میری چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں. میری ماں کی گردن گھومی ہوئی تھی اور وہ چارپائی پر چت لیٹی تھیں، لیکن ان کی گردن بیک سائڈ پر گھومی تھی. انتہائی دل دہلا دینے والا، خوف زدہ کر دینے والا، لرزہ ناک حادثہ میری ماں کے ساتھ ہوا. کیا ہوا میری ماں کو؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ میں اپنا درد بھول کر اپنی ماں کی اتنی بے دردانہ موت کو دیکھ کر مسلسل چلا چلا کر رو رہا تھا. 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے اکلوتے ماموں بھی پہنچ گئے تھے. انہوں نے جب اتنی اذیتناک حالت میری ماں کی دیکھی تو وہ بے ہوش ہی ہو گئے. پولیس بھی کچھ دیر میں آ گئی تھی. مقدمہ درج کر لیا گیا اور اب اگلے پڑاؤ میں چلتے ہیں. میں اپنی ماں کو عیدی سینٹر چھوڑایا تھا، سرد خانے. رات کے تقریباً 4:30 بجے تھے. میں اپنے گھر آ گیا. پھر سے دروازہ بجنے لگا. دروازہ کھولو، مجھے میرا کفن لوٹا دو. اب کیا تھا، میں تو تھر تھر کانپنے لگا. نہ میں باہر جا سکوں نہ میں اندر رہ سکوں. میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس کے بعد وہ آواز ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ، ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ غائب ہوتی چلی گئی. کچھ دیر بعد مجھے میری امی دکھائی دیں. وہ صحن کے کونے میں بیٹھی تھیں. بیٹا، اس میت کا کفن لوٹا دے، اسی نے مجھے مارا ہے اور میں اذیت میں ہوں. اگر تو نے اس کو کفن نہ دیا تو میری اذیت بڑھتی رہے گی. ماں، تجھے کیسے پتا چلا؟ بیٹا، میں اس دنیا میں نہیں رہی اور میں اذیت میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے تیرے کیے گناہ دکھا چکا ہے اور میری آنکھوں سے وہ پردہ بھی چھٹ چکا ہے کہ تو کام نہیں کرتا تھا، تو کفن چور تھا. ماں کی روح مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ماں، میں اب کیا کروں؟ بیٹا، مسجد جاؤ، میری بخشش کی دعا کرو. میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوتاہی چھوڑی تھی اور اللہ سے معافی مانگو. مولوی کو اپنے اس خوفناک جرم کی قبولیت داری دو اور ان سے پوچھو کیا کرنا ہے. فجر تک دروازہ بجتا رہا. اللہ اکبر کی جیسے ہی صدا بلند ہوئی وہ آواز غائب ہو گئی. میں نے وضو بنایا، نیا جوڑا پہنا اور اب مسجد کی طرف چل دیا. میں نماز ختم ہونے کے بعد، تمام مسجد خالی ہونے کے بعد اب مسجد کے پیش امام کے سامنے اپنا جرم اعتراف کر رہا تھا اور مسجد کے پیش امام غصے سے لال سرخ ہو چکے تھے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ آ چکا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنا جرم اعتراف کر کے گناہوں کے دلدل سے نکل کر اور توبہ کرنا چاہتا تھا. یہی نہیں، میں نے وہ 4 لاکھ روپے جن میں سے کبھی 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا تھا اپنی ماں کے لیے ہی تو رکھے تھے. میں نے وہ پیسے بھی مولوی صاحب کو لا کر دیے اور ان سے کہا کہ یہ پیسے آپ کیسے بھی کر کے
اس ایڈریس پر پہنچا دیجیے، لیکن پلیز میرا پردہ رکھیے گا۔ بس یہ بات کہہ دیجیے گا کہ کوئی تھا، اللہ کا نیک بندہ، اس نے اپنا جرم اعتراف کیا ہے اور یہ پیسے واپس لوٹ آئے ہیں۔ بیٹا میں نہیں سامنے جا سکتا، تو مجھے کیسے بھی اس گھر کا ایڈریس دو، میں وہاں پر کیسے نہ کیسے کر کے پیسے بھجوا دوں گا، وہ میرا کام ہے۔ اس طریقے سے انہیں پتہ بھی نہ چلے گا اور ان کے گھر یہ رقم بھی پہنچ جائے گی۔ لیکن مسئلہ، اور انتہائی خوفناک مسئلہ، اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے کا مسئلہ جو تم نے کیا ہے دین میں، ایک اتنا خوفناک کام تم نے کیا ہے، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ تم نے کفن چرا کر میتیں، میں منہ سے الفاظ نہیں نکال سکتا۔ تم نے ایسا کیوں کیا رشید؟ تم کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تمہیں کس نے لگایا اس کام پر؟ خدا اس کو بھی ہدایت دے جیسے تمہیں ہدایت مل گئی۔ بس ایک روز میں بیٹھا تھا اور میں وہاں قبر کو کھود رہا تھا، کھودتے کھودتے میں نے اس قبر کو اتنا کھود دیا کہ میں سلپ ہٹا کر اس کا کفن نکال کر بازار بیچ آیا۔ تفریح میں نے یہ کام کیا تھا اور پھر مجھے اس کی لت پڑ گئی، لیکن اس آخری کفن چوری نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ میں کیسے اپنی جان چھڑاؤں؟ کچھ نہیں، بازار جاؤ اور یہ لو پیسے، یہ میرے ہیں، حق حلال کے پیسے، کفن خریدو اور گورکن سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ میں وہ کفن کا کپڑا لے کر مولوی صاحب کے پاس واپس آ چکا تھا۔ اذان عصر ہو رہی تھی، میں نے وہیں باجماعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم قبرستان کی راہ لیے۔ گورکن کے پاس مولوی کھڑا تھا اور مولانا صاحب نے گورکن کو وہ قبر سمجھائی اور بتایا، ان کے لواحقین کو بولو کہ اس لڑکی کی پردہ پوشی کر دیں، اور ہاں، ہمارا نام نہ لینا۔ اس نے 5,000 روپے گورکن کے ہاتھ پہ رکھے۔ گورکن نے فوراً اس کے گھر والوں کو فون لگایا اور کچھ ہی دیر میں اس کے گھر والے پہنچ چکے تھے۔ قبر کھودی جا رہی تھی اور عملہ قبر کھودنے کے بعد چاروں طرف سے چادر سے کور کرنے کے بعد اس میت کو باہر نکال کر واپس عیدی سرد خانے پہنچانے کے بعد، اور اب عشاء کے عشاء کے بعد اس کفن سے لپٹی ہوئی لاش کو قبر میں اتار رہے تھے۔ میں اور مولانا صاحب تو لوٹ چکے تھے، لیکن عشاء کے بعد ہم واپس قبرستان آئے تھے۔ گورکن نے بتایا کہ اس بیچاری کو سسرال میں ابھی شادی کا 1 ماہ بھی نہ ہوا ہے، اسے الزام لگا کر جلا کر مار دیا۔ کیسا الزام؟ آج کل کی نوبہاتہ لڑکیوں پر کیسے الزام لگتے ہیں محترم؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ عاشقی معشوقی کا کیس تھا، شوہر نے دیکھ لیا اور اس کو زندہ جلا دیا۔ میں وہیں پر کانپنے لگا تھا۔ تو کیا سچ میں عاشقی معشوقی کا کیس تھا؟ نہیں، وہ خود رنگین مزاج تھا، اس کو اپنی بیوی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن انتہائی مہذب لڑکی تھی، شرعی پردہ کرتی تھی، اور اس کا اتنا بھیانک انجام۔ میں وہیں پر لرز کر کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اللہ، میں نے اس لڑکی کا، جس نے کبھی اپنی دنیا میں حرمت پامال نہیں کی، کبھی اپنے آپ کو بے عیب بے پردہ نہیں کیا، میں نے کیسے اس کا کفن نکال لیا؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج میں دن رات اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتا ہوں۔ جماعتوں میں رہتا ہوں، تبلیغی بن چکا ہوں، آج بھی میرا گھر اسی ندی کے اندر ہے، لیکن میری شادی ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے مجھے اپنی ہی بیٹی دے دی، اور آج میں مولوی صاحب کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا میری زندگی کتنی ہے، لیکن میں نے جو یہ
لرزا دینے والے واقعات آپ کو سنائیں، سننے والے میرے حق میں بھی دعا کریں۔ کہیں نہ کہیں یہ فرضی کہانیاں حقیقت سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان جیتے جی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، پشیمان ہونے کے بعد رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہیں فرما رہے کہ اے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ، میرے پاس چل کے تو آ، میں تیرے طرف نہ آؤں تو کہنا۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ رشید نے اپنی ماں کو کھویا تھا، اور اس کی ماں نے اس دنیا سے رخصتی کے بعد رشید کو جو حقیقت بتائی تھی، اس کے بعد رشید نے اپنی دنیا وہیں سے نئی شروع کی جہاں سے اس کی ماں نے چھوڑی تھی۔ آج بھی میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، لیکن چوری کرنے کے لیے نہیں، آج میں کفن چور نہیں ہوں، بلکہ آج میں اکثر قبرستان آتا ہوں، اسی قبر پہ آ کر فاتحہ خوانی کرتا ہوں، کچھ گھنٹوں تلاوت کرتا ہوں، اور پھر میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں۔ یہ دو قبریں میری خاص سکون گاہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا رخصت یار کی گھڑی تھی، کیا رخصت یار کی گھڑی تھی کہ ہنستی ہوئی آنکھ بھی رو پڑی تھی، ہم خود ہی ہوئے تباہ ورنہ زمانے کو ہماری کیا پڑی تھی۔ لسنرز پلیز جاتے جاتے میری سٹوری کو لائک کر کے ضرور جائیے گا۔ اگر سٹوری پسند آتی ہے تو مست پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی نیو سٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔